بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النحو الواضح میں سے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے البدل۔ بدل یہ اسم ہے اور یہ تابع ہیں اپنے مطبوع کا، اپنے مبدل منہ کا، اور اس سے پہلے ایک مبدل منہ آتا ہے، ایک اور اسم آتا ہے بدل سے پہلے، کہ جو تمہیدن آتا ہے اس اسم کو بدل کو ذکر کرنے کے لیے۔ وہ مقصود نہیں ہوتا، جو اس سے پہلے والا اسم ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے آتا ہے تو وہ مبدل منہ کہلاتا ہے اور یہ بدل کہلاتا ہے۔ اور یہ بدل جو ہے یہ اپنے مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے اعراب میں، رفع نصب جر میں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ کبھی تو بالکل مطابقت ہوتا ہے دونوں میں، یعنی جو پہلے والا مبدل منہ ہے اور یہ بدل ہے دونوں میں واقعی مطابقت ہے، وہ بھی ایک ہی شخص پر دلالت کرتا ہے، یہ بھی وہی شخص ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کو کہتے ہیں بدل المطابقی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بدل ہوتا ہے یہ جز ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے اپنے مبدل منہ کا، تو اس کو کہتے ہیں بدل بعض عن کل، یعنی کل سے بعض، وہ کل ہوتا ہے مبدل منہ اور یہ اس کا بعض ہوتا ہے، اس کا کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے، کچھ حصہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ تو کل ہوتا ہے اس کا، نہ مطابقت کرتا ہے 100%، اور نہ ایسا ہے کہ یہ بدل جو ہے یہ جز ہو مبدل منہ کا، اور بلکہ کیا ہوگا کہ مبدل منہ کے بعد آیا ہے، اس کے تحت آتا ہے بس، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدل الاستعمال۔ اور ایک اور بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بدل البعض من کل اور بدل الاستعمال، ان دونوں میں ضروری ہے کہ ایک ضمیر ہو کہ جو عائد ہوتی ہو مبدل منہ کی طرف اور اسی کے موافق ہو، یعنی اعراب میں وہ کیسے ہے، تو اس طرح سے یہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ مثالوں کو دیکھیں، حضر اخوک حسن، اچھا یہ مبدل منہ جو پہلے اسم آتا ہے یہ آتا کس لیے ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے تاکہ تاکید پیدا ہو، ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو حضر اخوک حسن، آپ کا بھائی آیا حسن، تو دیکھو حضر اخو کا مقصود نہیں ہے بلکہ حسن مقصود ہے، حضر حسن، حسن آیا، لیکن یہاں پر کہا گیا حضر اخوک حسن، آپ کا بھائی حسن آیا، تو یہ اخو کا یہ تمہیدن بتایا گیا بعد والے اسم کو ذکر کرنے کے لیے کہ آپ کا بھائی حسن آیا۔ اور یہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ تاکہ سامع کے ذہن میں تاکید پیدا ہو کہ واقعی میں حسن آپ کا بھائی وہی ہی آیا ہے، یعنی حسن جو میرا بھائی ہے وہی آیا ہے۔ عاملت التاجر خلیلا، میں نے تاجر سے معاملہ کیا جو کہ خلیل ہے۔ اصغیت الی الخطیب علی، میں نے خطیب کی بات کو غور سے سنا جو کہ علی تھا، تو علی خطیب تھے، تو یہ الی الخطیب، الخطیب اور التاجر اور اخو کا یہ سارے جو ہے مبدل منہ ہے، اور اس کے بعد حسن خلیلا علی، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بدل ہے، اور یہ بدل مطابقی ہے، ٹھیک ہے، کہ اخو کا الاخ جو بھائی ہے وہی حسن ہے، جو تاجر ہے وہی خلیل ہے، جو خطیب ہے وہی علی ہے، تو مطابقت ہے 100% ان میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں بدل مطابقی یا بدل مطابقی۔ اور اس کے بعد ہے تحشم ابو الحول، ابو الحول ٹوٹ گیا، تو ابو الحول ایک شخص کا نام ہے، وہ ٹوٹ گیا، وہ کیسے ٹوٹا؟ نہیں، انفہ، اس کی ناک ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، تو تحشم ابو الحول انفہ، اس کی ناک جو ہے وہ کٹ گئی یا وہ ٹوٹ گئی۔ تو اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ انفہ، انف جو ہے نا یہ ابو الحول کا جو ہے بعض ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدل البعض عن کل، ٹھیک ہے، تو ابو الحول کل ہے اور انفہ اس کا جز ہے، اس کا بعض ہے، اور انفہ میں آپ کے سامنے ہے کہ ایک ضمیر بھی ہے کہ جو راجع ہے ابو الحول کی طرف۔ قضیت الدین ثلثہ، میں نے جو ہے وہ قرض ادا کر دیا، تو سارا قرض ادا کر دیا نہیں، ثلثہ، اس کا ثلث، اس کا ایک تہائی، 3 حصے ہو اس میں سے ایک حصہ ادا کر دیا، تو ثلثہ یہ بعض ہے کل میں سے، اور کل ہے پورا دین، سارا قرضہ۔ نظرت الی السفینۃ شرائعھا، میں نے کشتی کی طرف دیکھا، تو کشتی کو دیکھا، پوری کشتی دیکھی ہوگی، نہیں، شرائعھا، اس کے شراع کو، وہ جو بادبان ہوتا ہے جو اس کو جس کے ذریعے سے وہ چلایا جاتا ہے اس کو دیکھا، اوپر جو پردے لگے ہوتے ہیں وہ، تو نظرت الی السفینۃ شرائعھا، تو شراع یہ بعض ہے کل سے جو کہ سفینہ ہے۔
تضوع البستان اریجہ، تضوع البستان باغ جو ہے وہ مہک اٹھا، اریجہ اس کی خوشبو، سمعت الشاعر میں نے شاعر کو سنا، کیا سنا شاعر کو؟ انشادہ ہو اس کے پڑھنے کو، اس کے اشعار پڑھنے کو سنا۔ عجبت من الاسد مجھے تعجب ہوا اسد سے، کیسے تعجب ہوا اسد سے؟ نہیں، اقدام ہی اس کے اقدام سے۔ تو یہ جو اقدام اور انشاد اور اریج ہے، یہ نہ تو بستان کے جو ہے اریج جو ہے نہ بستان کا کھل ہے، عفوا نہ جز ہے اس کا، اور نہ وہ مطابقی ہے، بلکہ اشتمال ہے، ایک مشاملت شامل ہوتا ہے۔ بستان جو باغ ہوتا ہے اس میں پھول ہوتے ہیں، اور پھول جو ہے وہ خوشبو کرتے ہیں۔ ایسے ہی سمعت الشاعر میں نے شاعر کو سنا، انشادہ اس کے انشاد کو، اس کے شعر پڑھنے کو۔ تو شاعر جو ہے وہ شعر چونکہ پڑھتا ہوتا ہے، تو اس لیے ویسے شاعر تو اور بھی کوئی بات کرتا ہے، تو یہ انشاد یہ شاعر کا نہ جز ہے اور نہ اس کا جو ہے مطابقت ہے 100%۔ اور ایسے ہی اقدام ہے کہ اسد کے آنے کو، تو اسد کا آنا یعنی شعر کا آنا، یہ نہ اس کا جز ہے اور یعنی نہ بعد ہے اس کا، اور نہ مکمل مطابقت ہے، یعنی اسد اور چیز ہے، اقدام اور چیز ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدل الاستعمال۔ لیکن اس پہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر ضمائر موجود ہے کہ جو عائد ہے مبدل منہ کی طرف، اریجہ ہو، انشادہ ہو، اقدامی ہی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے۔ البحث اذا نظرت الى الكلمات الاخيره في الامثله السابقه، جب آپ نے دیکھا آخری کلمات کی طرف گزشتہ مثالوں میں، رأيت كل واحدة منها مسبوقة بكلمة لم تقصد لذاتها، آپ نے دیکھ لیا کہ ہر کلمہ اس سے پہلے ایک ایسا کلمہ آیا ہے کہ جو خود بذات خود مقصود نہیں ہے۔ وإنما أتي بها تمهيدا للكلمة التي تليها، بلکہ اس کو لایا گیا ہے تمہید کے طور پر اس کلمے کے لیے کہ جو اس کے بعد ہے۔ فإنك إذا قلت، اس لیے کہ جب آپ کہتے ہو حضر أخوك حسن، آپ کا بھائی حسن آیا، لم يكن ذکر الأخ مقصودا لذاته، اخ کا ذکر کرنا، بھائی کا ذکر کرنا مقصود لذاتی ہی نہیں ہے۔ وإنما المقصود بالذکر هو حسن، مقصود بالذکر حسن ہے۔ وقد ذکرت کلمۃ الأخ تمہیدا لما بعدها، اور جو کلمۃ الاخ ذکر ہوا یہ تمہید ہے ما بعد کے لیے۔ ولیکون الکلام اقوی فی نفس السامع، اور یہ اس لیے ہے تاکہ کلام اقوی ہو، قوی ہو زیادہ سامع کے نفس میں۔ لأنك تنسب فيه الحضور الى حسن مرتين، اس لیے کہ آپ حضور کی نسبت کرتے ہو حسن کی طرف 2 دفعہ، مرتن باعتبار انه اخ، ایک بار اس اعتبار سے کہ وہ بھائی ہے، ومرتن بذکر اسمه، اور ایک بار اس اعتبار سے کہ اس کا نام ذکر کرتے ہو۔ ومثل ذلك يقال في بقية الامثلة، اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے باقی مثالوں میں۔ وتسمى كل كلمة من الكلمات الأخيرة، ہر کلمہ آخری کلمات میں سے کہلاتا ہے، یعنی حسن اور خلیل یہ کہلاتا ہے بدل۔ كما يسمى كل اسم من الاسماء المذكورة قبلها مبدلا منه، بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے ذکر ہونے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو مبدل منہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْمُبَدَّلِ وَالْمُبَدَّلِ مِنْهُ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، جب آپ موازنہ کرتے ہیں بدل اور مبدل منہ کا گزشتہ مثالوں میں، پہلی والی 3 مثالوں میں، رأيتهما متساويين في المعنى ومتطابقين، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں معنی میں بالکل متساوی برابر ہے اور متطابق ہیں، دونوں موافق ہیں ایک دوسرے کے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْبَدَلُ فِيهَا بَدَلًا مُطَابَقًا، اس وجہ سے اس میں جو بدل ہوتا ہے وہ بدل مطابقی کہلاتا ہے، بدل مطابقاً۔ وَإِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبَدَّلِ مِنْهُ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ، جب آپ موازنہ کرتے ہیں بدل اور مبدل منہ کا دوسری قسم کی 2 مثالوں میں، 3 مثالوں میں، رأيت أن البدل بعض من البدل منه مبدل منه، آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بدل بعض ہے مبدل منہ سے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْبَدَلُ فِيهَا بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ، اس وجہ سے وہاں پر جو بدل ہے وہ کہلاتا ہے بدل بعض من کل۔ اما فی الامثلة الثلاثة الأخيرة، جبکہ آخری 3 مثالوں میں، فإن البدل فيها ليس مطابقا لما قبله، اس میں بدل مطابق نہیں ہے ما قبل کا، ولا بعضا منه، اور نہ اس کا بعد ہے، وإنما هو منطوی تحت المبدل منه، بلکہ وہ ایک اشتمال رکھتا ہے، شامل ہے، یعنی منطوی ہے، اس کے نیچے آتا ہے مبدل منہ کے، ولیس جزءا منه، اس کا جز بھی نہیں ہے۔ ولہذا يسمى البدل في هذه الامثلة، اس وجہ سے یہ بدل ان مثالوں میں بدل استعمال کہلاتا ہے۔
وبالتأمل في البدل والمبدل منه في جميع الأمثلة السابقة وما يشابهها، اور غور کرنے سے بدل اور مبدل منہ میں تمام گزشتہ مثالوں میں سے اور جو اس جیسی اور مثالیں ہوں، ترى آپ دیکھو گے ان البدل يتبع المبدل منه في اعرابه، کہ بدل جو ہے وہ مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے اعراب میں. وأن بدل البعض وبدل الاستعمال، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بدل البعض اور بدل الاستعمال یجب ان یتصل کل منہما بضمیر، واجب ہے، ضروری ہے کہ ہر ایک ان میں سے متصل ہو ایک ضمیر پر، یطابق المبدل منہ، کہ جو مطابق ہو مبدل منہ کے. القواعد: البدل تابع ممہد له بذکر اسم قبلہ غیر مقصود لذاته، بدل وہ تابع ہے کہ اس کے لیے تمہید کی گئی ہے ایک اسم کو ذکر کرنے سے اس سے پہلے، جو کہ غیر مقصود لذاتی ہی ہے. وہو انواع، اور وہ کئی قسموں پر ہے. بدل مطابق، ایک بدل مطابقی ہے. وبدل بعض من کل، اور ایک بدل بعض من کل ہے. وبدل استعمال، اور ایک بدل الاستعمال ہے. ویجب فی بدل البعض والاستعمال، اور واجب ہے بدل البعض اور بدل الاستعمال میں ان یتصل کل منہما بضمیر، کہ متصل ہو ہر ایک ان دونوں میں سے ایک ضمیر پر، یعود علی المبدل منہ، کہ جو مبدل منہ کی طرف لوٹتی ہوں. تمرینات: میز البدل والمبدل منہ وعین نوع البدل فی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، بدل اور مبدل منہ کی تمیز کرو اور بدل کی نوعیت کی تعین بھی کرو ہر جملے میں آنے والے جملوں میں سے. اور اس کے بعد جو ہے ضع بدلا مناسبا فی الاماکن الخالیہ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے خالی جگہوں میں مناسب بدل رکھو. اور اس کے بعد ہے کون جملا تشتمل کل واحدۃ منها علی بدل مبدل منہ، جملے بناؤ کہ ہر ایک مشتمل ہو بدل اور مبدل منہ پر. یختاران من الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات سے ہی ان کو لیا جائے. مع مراعات المناسبت فی الاختیار، اور اس کی مناسبت کو بھی دیکھا جائے اختیار میں کہ کون سا کہاں مناسب ہے. اور اس کے بعد 3 جملے لاؤ، 3 مثالیں لاؤ بدل مطابقی کے، اور اس طرح سے کہ ایک دفعہ مرفوع، ایک دفعہ منصوب اور ایک دفعہ مجرور ہو. اور 3 مثالیں لاؤ بدل البعض کے، کہ ایک دفعہ مرفوع، ایک دفعہ منصوب، ایک دفعہ مجرور ہو. 3 مثالیں لاؤ بدل الاستعمال کے، کہ ایک دفعہ مرفوع ہو، ایک دفعہ منصوب ہو، ایک دفعہ مجرور ہو. تمرین فی الاعراب ہے سطع القمر نورہ، قمر جو ہے چاند وہ روشن ہوا، یعنی نور اس کا روشن ہوا. سطع فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، القمر فاعل مرفوع بالضمۃ الظاہرہ، نورہ نور بدل استعمال من القمر مرفوع بالضمۃ الظاہرہ، وهو مضاف والہاء ضمیر مضاف الیہ مبنی علی الضم فی محل جر. عارب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو. اور یہ یہاں پر آپ کو جوابات بالکل مل جاتے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سارے جوابات موجود ہیں.